کر دیا کہ جہاں تک جسٹس قاضی فائزی صاحب نے جو ججمنٹ دی تھی جس کے اندر یہ کنفیوژن تھی کہ کیا یہ والا کیس رکتا ہے کہ نہیں، اس کورٹ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ اس ججمنٹ کا، اس فیصلے کا اس فیصلے پہ یا اس کیس کے کارروائی پہ کوئی اثر نہیں۔ تو پھر اینڈ میں یہی کہوں گا کہ مبارک ہو، 14 کو الیکشن اب پنجاب اسمبلی میں ہیں اور انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ ہم پرامن کلیئر الیکشنز ہوں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا جاندار ہو کے آج پوری قوم کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج عدالت عظمیٰ نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا۔ آج عدالت عظمیٰ نے آئین کے تقدس کو بحال کر دیا۔ آج عدالت عظمیٰ نے ان سازشی قوتوں کو جو اس ملک میں جمہوریت اور جمہوری نظام اور آئینی نظام کے راستے میں دیواریں کھڑی کر رہے تھے، آج ان کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ آج پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے۔ یہ میں اس کو کہوں گا ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے۔ پاکستانی قوم کو آج سر فخر سے اٹھا کر چلنا ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مرعوب نہیں ہوتے، دباؤ میں نہیں آتے، دھمکیوں سے خوف میں مبتلا نہیں ہو جاتے، اپنے ضمیر آئین کے مطابق قانون کے تابع ہوتے ہوئے وہ قوم کو امید دیتے ہیں کہ نہیں، ابھی کچھ لوگ ہیں وہ زندہ ہیں، جن کے ضمیر زندہ ہیں۔ الحمدللہ آج ان قوتوں کو فتح ہوئی ہے جو جسٹس کارنیلیس کی جو سوچ تھی اس کے لیے انہوں نے تاریخ ادوار میں علم بلند رکھا، اور آج ان لوگوں کو شکست ہوئی ہے جو جسٹس منیر کے اور نظریہ ضرورت کے پیروکار تھے۔ بڑی کلیئر لائن واضح ہو گئی ہے جمہوری قوتوں میں، آئینی قوتوں میں اور غیر آئینی قوتوں میں۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا پاکستان کی وکلا برادری کو، جنہوں نے بھرپور طریقے سے عدالت عظمیٰ کا، چیف جسٹس صاحب کا ساتھ دیا اور کالے کوٹ اور رول آف لا کی عظمت کے لیے انہوں نے جھنڈا بلند کیا۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اپنے قابل قدر وکیل اور سینیٹر علی ظفر صاحب کو، جنہوں نے اپنے والد کی روایات کے مطابق، جو کہ پائے کے کانسٹیٹیوشنل لائر تھے، تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا ہے۔ انشاءاللہ تاریخ میرے بھائی آپ کو ایز اے ڈیفینڈر آف دا کانسٹیٹیوشن یاد رکھے گی۔ آپ کی نامزدگی پر انٹو دا سینٹ آف پاکستان مجھے فخر ہے، اور میں امام عمران خان کو مبارکباد دیتا ہوں جن کی آنکھ نے آپ کو تلاش کیا اور وہ مقام دیا جس مقام پر آپ سینٹ آف پاکستان میں آپ نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے فیصلے سے پہلے اپنا موقف پیش کیا تھا، اور آج اس موقف کو عدالت عظمیٰ نے سرخرو کر دیا ہے۔ ہمارے دلوں میں آپ کے لیے پہلے بھی عزت تھی، آج اس میں اضافہ ہوا ہے۔ میں مبارکباد دینا چاہوں گا عمران خان صاحب کو، جن کا جو کہتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں نا، انہوں نے اس موٹو کو جو ہم نے مل کر پڑھا تھا، پرسیویرنس کمانڈز سکسیس، ہم دونوں اس ادارے کے طالب علم ہیں جس کا یہ موٹو ہے، اور عمران خان نے ثابت کیا، پرسیویئر کیا، اس پر قاتلانہ حملے ہوئے، اس پر کیچڑ اچھالا گیا، اس پر تنقید کی گئی، عمران خان جھکا نہیں، عمران خان ٹکا نہیں، چٹان کی طرح قائم رہا، قوم کو امید دلاتا رہا، ہمیں حوصلہ دلاتا رہا، ہمارے دلوں میں جو خوف تھا اس نے خوف کا بت توڑ دیا، اور ہم جیسے لوگوں کو یہ طاقت دی کہ ہم سچ اور حق اور آئین کے لیے، قانون کے لیے، رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں۔
मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ रूल ऑफ लॉ के लिए उन वकला को जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में और उन वकला जो उन रूल ऑफ लॉ के सेमिनार में शामिल हुए, और ILF को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा शादाब जाफरी साहब को, उनकी तमाम टीम को जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में कल भी एक सेमिनार मुनक़िद किया आइन की हुक्मरानी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। अब मेरी गुजारिश है सियासी जमातों से, बहसीत एक सियासत के तालिब इल्म के, एक सियासी कारकुन के, अदला कारकुन के, तहरीक इंसाफ के बहसीत वाइस चेयरमैन के, इमरान खान के नुमाइंदा के, मैं आपको दावत देता हूँ कि आइए एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें साफ शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो सके। हमारी लड़ाई जाती नहीं है, आपका मौके